اسٹیٹ افیئرز. میں ہوں رباب سلمان اور آج ہم بات کریں گے اقبال شاہد صاحب سے کہ ہمارے پاکستان میں جو آج کل گورنمنٹ اور تحریک انصاف کے بیچ میں ڈسکشن چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کو کسی ایک ایسے لیول پہ لے آئیں گے یا ان مذاکرات کی وجہ سے ہمارے ملک کو کوئی ایسا فائدہ ہوگا یا ہم اپنے ملک میں کچھ ایسے ڈیولپ کر سکیں گے اور ہم ایک سٹیبلٹی، سیاسی سٹیبلٹی لا سکیں گے؟ اور کیا یہ سیاسی سٹیبلٹی ہماری معاشی سٹیبلٹی کا حصہ بنے گی؟ تو یہ ایک ایسی مذاکرات چل رہے ہیں، ایک ایسی چیز چل رہی ہے جس کو میرے خیال میں پاکستان کی عوام بہت دیر سے وش کر رہی تھی کہ ان چیزوں کو ٹیبل ٹاک کی جائے اور ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے. شاہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ مذاکرات جو ہیں وہ سکسیزفل ہوں گے؟ بہت شکریہ. پاکستانی قوم ظاہر ہے کہ ایک امن سکون چاہتی ہے، ملک میں امن ہو اور حکومت آرام سے چلے، پالیسیاں بنا سکے، روزگار کھلے، انڈسٹری لگے اور لوگوں کا جو ہے وہ بہتر ان کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضروریات زندگی پوری ہو سکیں. یہ آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک میں کسی دن ایک دن بھی امن قائم نہیں ہوا. اس میں تو کئی دفعہ اس میں شیئر کرتا ہوں کہ آئین موجود ہے، آئین کے تحت اگر الیکشن ہوتے ہیں، جن کو ریزرویشن ہوتی ہے، وہ ٹریبونل بنتے ہیں، ود ان ٹائم فیصلہ کرتے ہیں، آرام سے حکومت بنتی ہے، وہ وزیر اعظم، صدر اور سارے شعبے کیبنٹ بن جاتی ہے اور عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، عوام کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، آرام سے کام چل پڑتا ہے. اور پھر وہ گورنمنٹ اپنا 5 سالہ منصوبہ دیتی ہے اور ایٹ دی اینڈ اگر وہ ٹرن اوور پورا کر جاتی ہے تو پھر اگلے الیکشن میں وہ لوگوں کے پاس جاتی ہے کہ ہم نے یہ کیا. انٹرسٹنگلی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے کہا اگر 5 سالہ منصوبہ پورا کر جاتی ہے، ہمارے خیال میں یہ جو پرزمپشن کی لائف گزار رہے ہیں اور ہم اس اگر کے اوپر جو زندہ ہیں، اس اگر نے ہی ہمارے ملک کی بہت ساری سیاسیات کو خراب کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آبویسلی یہ سارے جو ہیں ان کے آفٹر ایفیکٹس ہیں جو کہ ہمیں جھیلنے پڑ رہے ہیں یہ چیزیں. لیکن آبویسلی ہم ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو کسی بہتر کی طرف لے جاتی ہے. اگر وہ کمیونیکیشن ہی ہو، دیٹ از ناٹ اے ڈسپیوٹ. آپ کو دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی رائے کو سمجھنا اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سمجھوتا تو کرنا ہی پڑتا ہے، تو ہی جو ہے وہ ملک کی بھاگ دوڑ چل سکتی ہے. نہیں، آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. مثلا مذاکرات تو کسی پرماننٹ اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بیس کے اوپر ہوں گے، یعنی بلا وجہ بات کرنے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں نکلا. اگر دونوں فریقین اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ایک پارٹی کا موقف یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس کے لیے آپ ایک سپریم کورٹ میں بڑی ہائی پاور ایک کمیشن بنائیں اور جو دوسرا یہ نیچے فیصلے کریں جو جس کو 45 یا 47 کہتے ہیں. اگر یہ ہو جاتا، بلکہ میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی کو پاکستان کا بھلا مقصود ہوتا تو الیکشن کے بعد اس وقت تک کوئی وزیر اعظم حلف نہ اٹھاتا، کوئی صدر حلف نہ اٹھاتا، کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ حلف نہ اٹھاتا تا وقتے کہ اس کا فائنل فیصلہ ہو جاتا اور وہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے بعد ملک میں امن اور سکون سے جو بھی حکومت آتی وہ یعنی اعلیٰ عدلیہ یا اعلیٰ ترین عدلیہ کے فیصلوں کے بعد امن سکون سے کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملنا. میرے خیال میں یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی اپنی ڈیمانڈز دے اور جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی ڈیمانڈز دے، بلکہ ان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عوام کی ڈیمانڈ کیا ہے، کیونکہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو دونوں ہیں جو کہ اس وقت جو ہے ان کو وہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ مینوپولیشن جو الیکٹرول مینوپولیشن ہوئی، مان لیا ہوئی، لیکن اب اس ایجنڈے کو ختم کر دینا چاہیے بیکاز دیٹ از اے پرسنل گیم ہے. درست آپ کی رائے ہے. دیکھیں 5 سال جو ہے یہ اگر ایک عوام کو آپ نے ایک اچھا ملک دینا ہے، ایک اچھی اکانومی دینی ہے، ایک اچھی پالیٹکس دینی ہے، تو آپ چاہے وہ جو مرضی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، پی 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 ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے، آپ کو وہ 5 سال کا ٹرنیور پورا کرنے دینا چاہیے. نہیں درست ہے،
لیکن یہ اگر تو وہ آئین نہیں میں لکھا ہوا دیکھیں ہے، یہ لیکن عوام کی پاکستان آواز میں ہے آج نا، تک یہ عوام کی آواز ہے، یہ آپ گورنمنٹ دیکھیں کی آواز بھی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی آواز بھی نہیں ہے. درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں حق کی حکمرانی عوام کے پاس ہے. میں نے تو یہی بات کہی کہ پہلے یہ فیصلہ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا، 1 مہینے کے اندر اندر ٹریبونل فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹریبونل بنے ہی نہیں، کئی مہینے نہیں بنے تھے. پھر جب لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیے تو پھر ایک ایسی امینڈمنٹ آئی کہ چیف الیکشن کمیشن نے ان کو بالکل سیٹسفائڈ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے آدمی جو تھے وہ اس میں ایڈ کر دیے ٹریبونل میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسی بھی حکومت بن رہی ہے، یہی تو اصل مسئلہ ہے، جیسی ہی نہیں بننی چاہیے، بس اس کو فائنل کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ بش اور الگور کے الیکشن ہوئے، ووٹوں سے الگور لاکھوں ووٹوں سے جیت گیا، لیکن سپریم کورٹ نے کسی خاص پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ نہیں بش جیتا ہے، اور الگور نے کہا بالکل امریکہ اہم ہے. وہ ایک بڑی ایک ایسا کہتا ہوں نیشنلزم ہے پاکستان میں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ پھڈا ہے کیا؟ پھڈا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں مذاکرات، اور مذاکرات ہیں کیا؟ مذاکرات ابھی آپ نے کہا کہ حکومت بھی کوئی اپنی ڈیمانڈ دے، اس نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں دینی. نہیں، میں نے کہا کہ عوام کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھا ہے. حکومت تو اپنی ڈیمانڈ دے رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اپنی ڈیمانڈ دے رہی ہے، لیکن جس کی ڈیمانڈ، جس کو ڈیموکریسی دی گئی ہے، جس کے لیے ڈیموکریسی ہے، اس کو جو ہے وہ اوور لک کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ پھر وہی میں کہتا ہوں ایسا کاش ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جو پہلے سیشن میں مذاکرات ہوئے ہیں دسمبر میں، آپ کو پتہ ہے اس میں 3-4 لوگ گئے تھے، حالانکہ 7 لوگ جانے چاہیے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اگلی میٹنگ میں آپ کو لکھ کے دے دیں گے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا نہیں. پھر دوبارہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو ہمیں جو عمران خان سے ملاقات کے لیے کہا جائے. پھر آپ نے دیکھا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی ان کی یہ ڈیمانڈ پڑھ کے سنائی، اور وہ سپوکس مین بھی ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے جو حکومتی کمیٹی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت دیجیے، انہوں نے کہا دے دیں. پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 2 دن ہو گئے ہیں اور پتہ چلا کہ وہاں سے اجازت نہیں مل رہی ملاقات کی. یہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اگر چاہتی بھی ہے تو وہ کون ہے جو یعنی جیل میں عمران خان سے اس کی جو مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروانے دیتا؟ حکومت شاید یہی چاہتی ہو. آج بھی تارڑ نے کہا ہے کہ مذاکرات سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. شاہد صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، وٹ ڈو یو تھنک کہ جو بل گیٹ ہے، سوری جو ٹرمپ ہے، جو کہ یہ اوباما ہے، کیا یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پالیٹکس نون ہیں؟ ان کو پالیٹکس کا بہت پتہ ہے، اور وہ آتے ہی اتنی بڑے ملک جس کے 50 اسٹیٹس ہیں اس کو رن کر لیتے ہیں، اور وہ 50 اسٹیٹس کے ہر قسم کے افیئرس کو سمجھ لیتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کے نیچے ایک کیبنٹ ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے جو کہ یہ سارا ورکنگ آلریڈی کر رہی ہوتی ہے، اور وہی آپ کو جو ہے اسسٹ کرتی ہے. اسی طرح پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری یہ کیونکہ ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے پارٹیز بہت کم ہیں، ہمارے پاس صرف 2-3 پارٹیز ہیں جن کے اندر ہم گیم کھیل رہے ہیں. ان پارٹیز کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے، ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آبویسلی جو یہاں پر ہماری ٹیم ہے، جو ہماری کیبنٹ ہے، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ وزیر اعظم کو، پریزیڈنٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ملک کی بہتری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. اس لیے جو آپ کو فگر ہمیں نظر آتی ہے، جیسے کہ اب ہمیں ٹرمپ کی فگر نظر آتی ہے، تو وہ ایک ایسی فگر ہوتی ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کی سٹیبلٹی انٹرنیشنلی شو کر رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس بھی جو ہمارے فیگرز ہیں، ان کی سٹیبلٹی 5 سال کی جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس بات کو مذاکرات کا حصہ بنانا جو ہے وہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن ہمیں اس آئیڈیل سچویشن کو اب تھوڑا سا اپنی پرسنل پالیٹکس سے نکل کے ڈسکشن کی طرف لے کر آنا چاہیے، اور ان چیزوں کو یہاں پر سم اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی ساری باتیں ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات چل رہے ہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، سارا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو جی اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، ہم اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں کرتے. کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ان ممالک کی مثال دی ہے، وہاں وزیر اعظم کا یہ کام ہی نہیں ہے بیوروکریسی کی ٹرانسفر کرنا. وہاں ادارے خود بہت چل رہے ہیں، میرٹ ہے. پاکستان کے آئین کے تحت بھی ایک افسر کی اپوائنٹمنٹ 3 سال کے لیے ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ تمام
ब्यूरोक्रेसी में कमिश्नर, सेक्रेटरीज, आईजी, DIGs। हमारे पास इस चीज़ की क्या विटनेस है कि ऐसा नहीं हो रहा? वहाँ पर सारा का सारा जो निज़ाम है वो पावर्स ने ही संभाला हुआ है, क्योंकि देखिए आपके डिपार्टमेंट्स में हारमनी ही नहीं रहेगी। हम तो ये जस्ट कह देते हैं ना, आप कह सकते हैं, क्योंकि होता ये है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे तक हारमनी कायम करने के लिए की जाती है तो दैट बिकम्स डिस्प्यूट, वेयर एज जबकि दूसरे ममालिक में ऐसा होता है तो उसको समझा जाता है कि ये हारमनी है, ये हारमनी कायम, क्योंकि 50 स्टेट्स को चलाना और एक छोटे से खित्ते को चलाने में बहुत फ़र्क है। हमें सिर्फ हम अपने बलूचिस्तान के साथ डिस्प्यूट्स जो हैं वो अपने ख़त्म नहीं कर पा रहे, सिंध के डिस्प्यूट हैं वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, देयर इज़ अ डिफरेंस। हम तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 50 स्टेट में मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके कल्चर हैं, हर चीज़ डिफरेंट है, लेकिन उसमें आपको हमेशा इंटरनेशनली जो है हारमनी नज़र आती है। उस हारमनी को कायम करने के लिए ऑब्वियसली आपको ऊपर से लेके नीचे ग्रास रूट लेवल तक जो है वो लोग चाहिए होते हैं जो आपके मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ, अंडर द लॉ जो है, अंडर द रूल, अंडर द ऑर्डर काम करें। तो इसलिए हम ये बात आपके सवाल या समझ लो आपका जो ये है तजिया दुरुस्त है, लेकिन अमेरिका अगर 50 यानी स्टेट्स हैं, वैसे तो 52 कहते हैं कि उधर वाशिंगटन भी आ जाता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका में एक आइन में लिखा है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। दूसरा ये है कि जब भी उनके कन्वेंशन होते हैं तो उसमें बाकायदा नया लीडर मुकर्रर किया जाता है उस पार्टी से जिसकी अक्सरियत हो। जैसे ओबामा एक काला जो है वहाँ प्रेसिडेंट बन गया। पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि इसमें आम आदमी की एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम गंदा हो चुका है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त टॉप यानी कि सुपर एलीट में चला गया। इलेक्शन क्यों जीता जाता है? पाकिस्तान में सियासत एक बिजनेस है और इंडस्ट्री डिक्लेयर हो चुकी है। पाकिस्तान में सियासी पार्टियां इनहेरिट हैं, विरासती तौर पर चल रही हैं। पाकिस्तान में कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी किसी सियासी पार्टी की नहीं होती, किसी आम बंदे की आवाज़ नहीं होती। ये बाकायदा तौर पर, मैं तो ये कहता हूँ कि बाकायदा तौर पर एक हर पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी का भी उन्होंने एक शेयर रखा हुआ है, उन्होंने जुडिशरी का भी शेयर रखा हुआ है। और आप देखिए सिंध के ख़ास तौर पर मिसाल दूंगा, बलूचिस्तान की दूंगा, पंजाब के भी काफ़ी इलाकों के और KP के भी मुख्तलिफ इलाकों, जो नाम आप सुन रहे हैं बचपन से, बल्कि मैं तो जब वही मैट्रिक में पढ़ता था, जो मैंने लोगों को इक़्तिदार में देखा वो अब भी देख रहा हूँ, और वो उम्रें भी उनकी बड़ी लंबी हैं। उनके बेटे आके 30वीं दफ़ा रिपीट कर चुके और हम पढ़ के नौकरियाँ तलाश करके रिटायर होके घर आ गए। किसी उस इलाके में उन्हीं की हुकूमत रही। सिस्टम की यह खराबी, जब उन्होंने ही रहना है तो आवाम का कुछ सोचा ही ना, फिर क्यों रोज़ाना गलियों की दिक्कत है? गलियाँ बनाना एमएनए का काम नहीं है, सड़कें बनाने का काम नहीं है। एजुकेशन जो है उसमें बाकायदा रूल ऑफ लॉ है कि आपने अगर एक कानून बना हुआ है कि हर बच्चे को दूध मिलना है, किताबें फ्री मिलनी है, ये स्कूल को चेक होना है। आप देखें आज से तकरीबन 50 साल पहले जब हम बच्चे थे, नहरों के ऊपर इतनी यानी दरख्त होते थे, को जो बेलदार होता तो उससे सारा गाँव डरता था, बेलदार से। इसके बाद आज चीफ इंजीनियर से कोई नहीं डरता। वजह यह है कि चीफ इंजीनियर की अपॉइंटमेंट भी पॉलिटिकल है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जब अमेरिका का सदर आता है तो 10,000 बंदा लाता है, वो एक्सपर्ट, ये पता है मुझे, लेकिन वजह पाकिस्तान में तो नीचे से पटवारी तक बदला जाता है। और ये बड़ी ख़ास तौर पर धीमक है कि हमने एक ब्यूरोक्रेसी का, ये पीपल पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, ये PTI की ब्यूरोक्रेसी है, ये मुस्लिम लीग नून जब आएगी तो उनकी ब्यूरोक्रेसी है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इल्ज़ाम होते हैं, वो वफाकी वज़ीर ब्यूरोक्रेसी के बन जाते हैं। और फिर जो पुलिस के IG होते हैं रिटायर होकर, उनकी खिदमात के उनको भी फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जाता है। पाकिस्तान में जिस आदमी ने कभी किसी सियासतदान का काम किया है, मसलन ख़ास तौर पर आप देखें कि आसफ अली जरदारी साहब मशहूर हैं, जो बड़े यार बाश हैं, उनको किसी जेल में मिला कोई तो, या कोई ऐसा दोस्त है तो उसने कहा इसको लगा दो। ताज़ा मिसाल है उनका रफ़ीक आगा रफ़ीक को, उनका रजीज़ था बेनज़ीर साहब ने कहा लगाना, चीफ जस्टिस ने इनकार किया, लेकिन लगा के छोड़ा, वो चीफ जस्टिस बन के उसने छोड़ा। वजह ये पाकिस्तान में अदालत तबाह बर्बाद है। हम तो चाहते हैं सियासतदानों का काम जो है वो है मुंतखब नुमाइंदे, सिर्फ आइन उन्होंने बनाना होता है, सुपरविजन करनी होती है, और ऐसे आदमियों को तलाश करना होता है जो ब्यूरोक्रेसी पर नज़र रखें, ना कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा साइन उनके होने होते हैं। क्योंकि मैं तो 85 से सेटअप के साथ हूँ,
اور میں نے دیکھا 88 تک بالکل کلیئر تھا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں آج ہے ایک آدمی کی جس کی کوئی کسی بیک کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، وہ ڈپٹی کمشنر لگ ہی نہیں سکتا، جو اتفاقاً لگ جائے انٹرم پیریڈ میں تو دوسرے دن اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ بیوروکریسی کو رول کر رہی ہے پولیٹیشنز کو رول کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، دونوں ملے ہوئے ہیں، نہیں پولیٹیشنز کو رول کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو کرنٹلی جو ہمارے یہاں پر کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں اس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ تھریٹ کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ یعنی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک وقت میں پاکستان واز رولڈ بائی اچھا ہم اس پر آ گئے، میرا خیال ہے مذاکرات پر تھوڑا سا ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو مذاکرات ہیں وہ اس میں صورتحال یہ ہے، اس میں پرابلمز ہیں، پرابلم یہ ہیں کہ جو مجھے لگ رہا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ 20 جنوری 2025 کو جب امریکہ کا صدر حلف اٹھائے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا ٹیلی فون ہی کرے گا کہ عمران خان کو رہا کر دو، ہو سکتا نہ کرے، اور حکومت بھی جو ہے ہو سکتا ہے حکومت جو ڈری ہوئی ہے کہ کرے گا وہ ہو سکتا ہے نہ کرے، اور عمران خان کو بھی خوش فہمی دور ہو جائے کہ وہ نہ کرے۔ اسی دوران جو دن گزر ہیں، آج جو دن ہے 12-13 دن رہتے ہیں، اسی دوران دونوں فریقین کو کسی مرکزی نقطے پر پہنچ کے خود مسئلوں کو خود حل کر لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کچھ اسکول آف تھاٹ یہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے کہا یہ آج ملاقات کی اجازت دی جائے، عام طریقے سے میں سوچا کیوں نہیں دیتے، عام کہہ دیتے کیوں دیتے، مے بی اور مے ناٹ بھی، دوسری طرف سے کوئی کمفرٹیبلٹی ہو آگئی ہو کہ ابھی رہنے دیں، کھینچیں آگے، اور دوسرا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے بھی ایسی شرائط جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹائم کو آگے گین کیا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو عوام کی بات کرتے ہیں کاش ایسا ہو، عوام کا اصل میں جو عوام کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کھو گیا ہے اور وہ اپنی ریپریزنٹیشن میں لگ گیا ہے، اس لیے وہ اپنے حالات بہتر کرے، وہ اپنے حالات بہتر کرے، اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے میں لگ گیا ہے، تو اب عوام کو کون ریپریزنٹ کرے؟ میں کہتی ہوں ویسے میرے خیال میں the best way is this کہ ہمارے پاس یہاں پر نمبر آف پارٹیز جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے، ان کو اتنا بڑا ان کو کم کرنا چاہیے، نہیں زیادہ کر دینا چاہیے تاکہ کمپٹیشن زیادہ بڑھ جائے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، نہیں وہ خرابی ہے، میرا اپنا پوائنٹ ہے جی آپ دیکھیں پاکستان میں ڈسینڈنگ ووٹ کس کا ہے؟ جب عمران خان کی حکومت آئی تو 4 بی جے پی کے تھے، 6 یعنی ایم کیو ایم کے ڈال دیے، 4 پاکستان مسلم لیگ کاف کے ڈال دیے، جو ہمیشہ سودا بازی کر کے کوئی حکومت بنا لیتے ہیں یا اس میں گھس جاتے ہیں، پھر اپنی من کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان گھس جاتے ہیں، وہ 6 بندے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں پی ڈی ایم اے کی بات نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کھچڑی والی پارٹی بنائیں، میں یہ کہہ رہی ہوں پولیٹیکل پارٹی، جیسے کہ پیپلز پارٹی ایک خود انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اس طرح 5-6 اور لوگ، یعنی کہ جو ان میں سے کوئی تو عوام کا ریپریزنٹیٹیو نہیں چاہیے، یہ 2 پارٹیاں رکھیں، عوام کی یہ رکھیں 2 پارٹیاں رائٹ اور لیفٹ، اور ایک آئین بنا دیں کہ جس نے جدھر جانا ہے چلا جائے۔ امریکہ میں کتنی پارٹیاں، یو کے میں کتنی پارٹیاں، سویڈن میں کتنی پارٹیاں، سیولائز ملکوں میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لوگ بھاگتے ہیں کہ میں نے نہیں اس طرف آنا، تو وجہ یہ ہے جو رائٹ پرسن اور رائٹ جاب، یہاں میں تو کہتا ہوں رائٹ لیفٹ کے طور پر 2 نہیں تو 3 بنا دیں۔ یہ جو داؤ لگا ہوا ہے نا ملک کو ستیہ ناش ہوا کہ بس آج ایم کیو ایم کل پرسوں پھر ان آنکھیں دکھا رہی ہے پیپل پارٹی کو بھی ہم نکل جائیں گے، اور اسی طرح عمران خان کی حکومت میں کہتے تھے ہم نکل جائیں گے، اچھا وہ جب نکلتے ہیں حکومت واقعی گر جاتی ہے، اور وہ کون اس گروپوں کو کون اکٹھا کر کے رکھ رہا ہے، یہ ایک سوال ہے انشاءاللہ۔ صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے تو آپ کا نہیں خیال ہے کہ منوپلی جو ہے وہ زیادہ 250 کے نزدیک ہے، بڑھ جائے گی؟ تو عبداللہ حمید گل صاحب اپنا مرحلہ ٹیلی فون کو ملا رہے ہیں، اب ملاتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ یہ صحیح ہے کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو ہے ہمارے جو ٹی ٹی پی کی وارننگز ایشو ہو رہی ہیں ملٹری فورسز کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہم جو ہیں ہمیں فردر، یعنی کہ ہم پہلے ایک حصار میں تھے، اب وہ ہمارا حصار جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سکویز ہوتا جا رہا ہے، اور ہم مزید جو ہے وہ ایک اور حصار میں ہو رہے ہیں کہ اب ٹی ٹی پی اٹھ کے جو ہے وہ ہماری فورسز کو جو ہے وہ تھریٹ کر رہی ہے یا وہ ان کو وارننگ کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کویسچنیبل فرق ہے، یعنی کہ ہم عوام کو ریپریزنٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو عوام تو کہیں پیچھے رہ گئی، ہمارے وہ مجاہد جو کہ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں
ان کو جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے فورس جو کہ اللیگل آرم فورس ہے، وہ جو ہے وہ ہماری لیگل آرم فورس کو جو ہے وہ تھریٹ کر رہی ہے. دس از اے کوشچن. لیکن اس میں میرا یہ ہے، ہم بریک پر تو نہیں جا رہے، میں اس کا سوال دوں. صورتحال یہ ہے، ہم پہلے مسئلے کو ادھیڑتے ہیں، پھر سیتے ہیں، اور پھر اس میں جو ٹائم ہم گین کرتے ہیں وہی خرابی ملک کو لے کے بیٹھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ 26ویں ترمیم کے خلاف ایک باقاعدہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ کر دیں، جو مرضی کر دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پارٹی نہیں کہتی کر دیں. خواہش ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، میں کہتا ہوں فل بینچ اس کا فیصلہ کر دیں کہ ٹھیک ہے 26ویں ترمیم ٹھیک ہے. اسی کے تحت آئینی بینچ بنے. اب آئینی بینچوں نے تمام صوبوں میں آئینی بینچ بنائے، پھر وہ جو ہے کاز لسٹ جاری کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کون سا کیس لگنا ہے. اگر یہ شروع میں وہ بینچ فیصلہ کرے کہ کیا یہ بینچ آئینی جو ہیں یہ بننے ہیں تو پھر بن جاتے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس تو آج کل کام کوئی نہیں ہے. آج میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا ٹی وی پر، یعنی کہ آپ کو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹرانزٹ موڈ میں ہیں جس میں ڈسٹرکشن ہو چکی ہے، کنسٹرکشن ابھی ہونی ہے، اور وہ جو ٹرانزٹ کا موڈ ہے اس وجہ سے وی آر گوئنگ ٹو بی وارنڈ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی تھریٹنڈ بائی دا ٹی ٹی پی. نو، وجہ یہ ہے کہ اس میں مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں چیلنج ہے. چیلنج آج سماعت ملتوی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ جیسے مندوخیل نے کہا کہ اگر کوئی آدمی روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس چلا ہی جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا فینس ہے. اس کو چھوڑتے ہیں. شاہد صاحب، ہمیں عبداللہ حمید صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ذرا جو ہے اسی موضوع کو فردر جو ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ واٹ ہی سیز. لائن پر ہیں، لائن ہیلو کرو. جی السلام علیکم عبداللہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم اقبال صاحب. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، بڑی مہربانی. میں نے کہا تھا کہ عبداللہ حمید گل صاحب اس پروگرام میں، چونکہ ہم نے اے جی این میں پروگرام کر رہے ہیں اور رباب سلمان اینکر ہیں میری، تو ہم دونوں پروگرام کیا کریں گے انشاءاللہ. تو جس طرح ایک نیا ایک ہم نے طریقہ کار بنایا ہے کہ آپس میں باتیں کریں گے اور آپ سے بھی کبھی کبھی باتیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں کہ سوال تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیئرنگ سماعت ملتوی ہو گئی ہے کہ سویلین کے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے وہ اس پر بات ہو رہی تھی. میں ابھی بات یہ کر رہا تھا رباب سے کہ ہم پہلے چیزوں کو خراب کرتے ہیں. اگر 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی ہے، پارلیمنٹ نے کر دی، تو اگر چیلنج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو پہلے سپریم کورٹ کا فل بینچ اس کا فیصلہ کرتا، بھلے یہی کر دیتا کہ 26ویں ترمیم ٹھیک ہے، اس کے تحت آئینی بینچ بنتے. اور آئینی بینچ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کاز لسٹ تک وہ خود کرتے ہیں، اور چاروں صوبوں میں آئینی بینچ بن رہے ہیں جس پر کویسچن بھی ہے مخصوص پارٹیوں کو. اب آج انہوں نے کہا ہے جی اب یہ ٹرائل جو ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں، چونکہ پہلے عمران خان کے دور میں جو مثالیں دیتے ہیں وہ باقاعدہ دہشت گرد تھے، ٹی ٹی پی ہے، اس طرح کی بات جو رباب کر رہی ہے. وہ آج مندوخیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی روکنے کے باوجود اگر فوجی چوکی کے پاس چلا ہی جاتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے. اس کا ذرا بتائیے کہ کیا ہو کہہ رہا ہے کہ یہی سی میں الجھ کے رہ گئے. نہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت ہیں یا فریدی صاحب، ان کے پلے کچھ بھی نہیں، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ایڈمنسٹریشن لے کے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ اس پر حکمرانی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا اور صاحبہ کا اور آپ کا. دیکھیں، جہاں پہلے تو مبارک ہو، آپ نے ایک اچھی کاوش شروع کی ہے اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ بہت کامیابی ملے اور اللہ تعالیٰ اس مثبت بات چیت سے لوگوں کو کوئی استفادہ حاصل کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے عوام کا بھی فائدہ ہو اور اس میں حکومت کو بھی کچھ سمجھ جو ہے وہ سیکھ لے آپ سے. جی ابھی جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اقبال صاحب. پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارے میں اور ہر جو پاکستان کے جو کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں رہ گیا جہاں پالیٹکس نہ کھیلی جا رہی ہو. جی. اور پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیے کہ انگریز کے فارمولے پہ چل رہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور ڈیوائیڈ کر کے ایک میرے خیال میں جو ہر چیز کی سینٹیٹی ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. میرے نظر میں جو ہے وہ عدالت یقیناً آزادی کی جو ہے بات، میری تحریک جو ہے اس کی بہت بڑی دائی ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے.
लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ। ये ना हो कि शुतर बेमहार आज़ादी किसी के लिए भी, चाहे वो फौज हो, चाहे वो नहीं, अदालत अदलिया हो, भी आइन के पुलिस हो। पाबंद है, आइन के ताबे है, आज़ाद नहीं है कि हर शय ही आज़ाद है उसकी। नहीं, वो कहने की तो बात ये है ना, बात तो ये है कि कानून तो आज भी यही है ना कि अयूब खान के दौर का, कि साइकिल वाला रेड़े वाला लाइट लेके लगाएगा और फिर चलेगा रात को। लेकिन क्या उस कानून पर अमल दरामद हो रहा है? तो आइन तो बहुत कुछ कहता है, आइन तो कुरान की बालादस्ती भी मानता है, लेकिन क्या आइन के इस कानून पर अमल हो रहा है? तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल इन सब से मुबर्रा मेरा ख्याल है कि ये कंफ्यूजन और फैलेगा। अदलिया के अंदर डीप डाउन एक सेंटिमेंट मौजूद है जो ये समझता है कि ये गलत हो रहा है, ये उनके लिए मुस्तकबिल में नुकसान पहुंचाएगा। अदलिया को भी ये सोचना चाहिए है कि अवाम नास के अंदर उनके ऊपर गैर यकीनी कैफियत जो है वो क्यों ऐसे महसूस हो रही है। क्या वजह है कि अदालत जो होती है, जहां लोग इंसाफ के हसूल के लिए जाते हैं, उसके ऊपर लोगों का अदम एतमाद जो है वो यकीनन मुआशरे के अंदर एक बड़ा तूफान जो है बपा करने का जो है मुतरादिफ होता है। और ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आप जब तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर पूरी दीवार गिर जाएगी, याद रखिए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं वेंट की जगह जो है वो देनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई सुराख रखें ताकि हवा जो है वो वहाँ से, और जो एक गुबार है वो वहाँ से जो है खारिज हो सके। वरना ये मामलात इंतहा से ज़्यादा एक टोटल कलैप्स, टोटल फेलियर और टोटल जो है वो एक जिसको कहते हैं कोलिजन, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और अब्दुल्ला साहब, अल्लाह रहम फरमाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑपरेशन जो है वो हमेशा जो है वो मुल्क को, कौम को और मेरे ख्याल में पूरी की पूरी जो है दुनिया को जो है वो तबाह करता है। और वो लोग जिनकी हक तलफी होती है वो डेफिनेटली वो कभी भी मुल्क जो है वो बेहतर सर्वाइवल की तरफ नहीं आ सकता। और उसी की वजह है कि आज जो है वो हम लोग थ्रेटन्ड हो रहे हैं उन लोगों से जो कि जिनको हम कहते हैं कि जो आउटलॉ आर्म ग्रुप है, उसकी वजह से हम जो है वो थ्रेटन्ड हो रहे हैं। वो हमारी उन एजेंसीज़ को जाके जो है वो कह रहे हैं कि हम आपके जो है वो बिज़नेस को तबाह कर देंगे, हम जो है वो आपको उठा के साइड पे फेंक देंगे, यानी कि हम आपके जो है वो सिक्योरिटी पर्सोनल्स को डायरेक्ट हिट करेंगे। ये सारी चीज़ें इट कुड बी थिंग कि हो सकता है कि ये उस ऑपरेशन की वजह ही हो। लेकिन बात ये है कि हमने अपने मुल्क को इन सारे जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कुछ आपस में डिस्कशन करके, कम्युनिकेशन करके, गवर्नमेंट के साथ अपना कोई राय रास्त बना के कुछ स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए पाकिस्तान में, इकनॉमिकल भी, और ऑब्वियसली पहले पॉलिटिकल होगी तो फिर ही इकनॉमिकल होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इस ऑपरेशन को भी बचा देते हैं, हम अप्रेस्ट भी नहीं करते, हम लोगों को जो है वो उनके हकूक़ भी दिलवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम कब जो है इस चीज़ों को ओवरकम कर सकेंगे? कितना वक्त लगेगा और किस तरह हम जो है वो किस तरफ को अब मुल्क जो है लेकर जा रहे हैं? जी, बड़ा आपने मुनासिब, बड़ा आपके दिल में जो दर्द है महसूस किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की आपने सोच की अक्कासी की है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि कब तक होगा, आई थिंक बॉल इज़ ऑलरेडी इन रोलिंग। और मुझे ये लग रहा है कि हम जो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रॉक बॉटम, हम वो हिट कर गए हुए हैं। सिस्टम का कोलैप्स जो है वो हो चुका है, रियलाइजेशन बाकी है। हमें रियलाइजेशन जो है वो नहीं हो रही, बाकी सिस्टम तो कोलैप्स कर गया हुआ है। अब इसके अंदर जो बातचीत की बात कही है, नहीं, ये नहीं बात कर सकते। इन लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा ही कभी नहीं है। जो सियासतदान है ये हमेशा जो है वो रावलपिंडी की तरफ देखते हैं, आप पारा की तरफ देखते हैं। ये वो अगर नहीं भी देखना चाहें तो ये उनको जबरदस्ती घसीट घसीट के लेके आते हैं और कहते हैं कि आओ हमारी तरफ देखो, हमारी मदद करो, हमें कुछ समझाओ, क्योंकि इनको आदत हो गई है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, बात ये है कि जब तक अमन जो है वो गुर्बत और भुख नंग से नहीं होता। बलूचिस्तान कब से 70 साल से हमारे साथ इतना बड़ा सूबा है, बल्कि कई मुल्कों से बड़ा है,
تو ہم نے وہاں جتنی جو ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں دیتے ہیں اربوں روپے 18ویں ترمیم کے تحت وہ لے جاتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے طور پر، وہاں غربت کا یہ حال ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تو کیسے آپ ان لوگوں کو اس قومی دھارے پر امن سکون سے تلقین اور تبلیغ اور اس قسم کے اسپیکروں پر بڑے بڑے اعلانات کر کے کہیں گے کہ یہ بڑا ہی اچھا ملک ہے؟ ان کو حقوق تو دینے کے بغیر کیسے امن قائم ہوگا؟ لیکن نا بات وہیں اقبال صاحب آ جاتی ہے کہ آپ کو سزا اور جزا کا کانسیپٹ جو ہے نا آپ نے ملک میں برباد کر کے رکھ دیا. جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جزا ملتی ہے اس ملک میں، جس کو جزا ملنی چاہیے اس کو سزا ملتی ہے اس ملک میں. ایک عجیب جو ہے وہ بے ہنگم صورتحال ہے. بلوچستان کی آپ نے بات کی، بلوچستان کے لیے میں ابھی گیا ہوا تھا، وہاں ایک بہت ہی سینئر گورنمنٹ آفیشل، ابھی کیا نام لوں میں ان کا، وہ بریفنگ دے رہے تھے حضرت، اور انہوں نے بہت ہی مطلب آپ سمجھیں کہ ایک دو پہلے جو ہے ان میں وہ بریفنگ دے رہے تھے کہ جی 85% کرپشن ہے. بھائی 85% صوبے میں کرپشن ہے تو واقعی لوگوں کے تو پیروں میں جوتی نہیں ہوگی. تو 85% کرپشن کا روکنا نہیں، کا یہ کام جو وہ ہے اس وہ نے جو اقبال کہا ہے صاحب میں کا آپ یا کو میرا ہے؟ باقاعدہ طور پر ویٹرنس دے دیتا ہوں. ایک مائی جی ہمارے دوست ہیں، میرے پروگرام میں آتے ہیں، وائی جی بلوچستان تھے، تو انہوں نے کہا کیبنٹ کے اجلاس میں پیسے بانٹے جا رہے تھے، تو میں نے کہا سر وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا کہ مجھے تو باہر نکال دو، ظاہر ہے میں تو سرکاری افسروں نے کہا یار تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی لے لینا. وجہ یہ ہے سر. اچھا ہم آتے ہیں دوسرے جو مذاکرات پر آپ سے بات کریں گے، کیونکہ یہ لمبا چیپٹر ہے. یہ مذاکرات جو ہیں، اگر عمران خان سے ملاقات عرفان صدیقی نے کہا کہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ ملاقات کرو، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب ملاقات جو سپرڈنٹ جیل کی کیا اوقات ہے؟ بس وہ ایک پنجاب کے انڈر آتا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے. اگر وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکتی تو مذاکرات کی کامیابی کہاں گئی؟ حکومت کا دیکھیں سنجیدہ نہیں ہے یا مجبور ہے؟ ہاں نہیں، ایڈمنسٹریشن کی مرضی کے بغیر تو سپرنٹینڈنٹ وغیرہ جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. حقیقت تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے مذاکرات وغیرہ میرے خیال میں دونوں اطراف جو ہے وہ ایک وقت جس کو کہتے ہیں نا ٹپانے کا ٹائم ہے، ایک بہانہ ہے. کیونکہ ایک طرف جو ہے امریکہ کے اندر ایک پاکستان حوالے سے ایک سوچ پائی جا رہی ہے جو واضح اب نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جب سے انہوں نے بیلسٹک میسائل کے اوپر پابندی لگائی ہے. اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنے رچرڈ گرینیل کا بیان بھی سن لیا. دوسرا ذرا اب سگنل لگتا یہ ہے تھوڑے سے ویک ہیں. جی آپ کی ابھی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ عبداللہ صاحب ذرا کلیئر نہیں آ رہی. جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو جی جی جی، کین یو ہیئر می؟ جی دیکھیے میں آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے اقبال صاحب؟ جی جی آ رہی ہے. آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی جی نہیں. جی، گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان مخالف جو ہے وہ سوچ موجود ہے، اور وہ پاکستان بھی محسوس کر رہا ہے. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی ضرورت جو ہے یہ بائیڈن کا جو چند دن ہے اور اچھا عبداللہ ٹرمپ صاحب کے آپ کو آنے نا کی جو بات ہے. آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں کیونکہ میرا سگنل کا ڈراپیج ہے. ذرا پروڈیوسر صاحب ذرا دوبارہ ملاؤ. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے میڈم علیمہ خان نے کہا ہے کہ جی ہماری صرف جو ہے کچھ وہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو ڈسکس کر لیں، یعنی کہ مذاکرات میں جو ڈسکشن ہونی ہے اس میں جو ہے اور اس کو جو ہے فائنل کر لیں. اصل میں آپ کا خیال ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے میرا وہ ڈسٹرکشن ہے، وہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے، یا ہم کوئی کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم ڈسٹرکٹ ہی کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کو، جتنا ہم لوگ یعنی کہ اسٹریچ کری جا رہے ہیں. اب ہم 2025 میں آ گئے ہیں بٹ وی آر اسٹل ان دا 9 مئی. آبویسلی ہمارے اس کے سینسیٹیو کویسچن بھی ہے اور اس کا آنسر بھی بڑا سینسیٹیو جی ہے. ہم اس پر زیادہ کھل کے بات نہیں کر سک رہے. بالکل. دیکھو اگر پارٹی کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو سینئر 3 ججوں کا بنانے میں حرج تو کوئی نہیں، ڈیمانڈ تو یہی ہے. بالکل. اب ہر ایک آدمی تو کہیں نہ کہیں کوئی، کیونکہ دیکھیں چاہے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ایک سینسیٹیو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش پر بنا تھا نا، ادھر کمیشن اس سے بڑا آسانیہ کیا ہے؟ آسانیہ کیا ہے؟ آسانیہ تو ممالک میں ہوتے رہتے ہیں. عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں. عبداللہ صاحب میں آپ سے ایک کویسچن یعنی کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے 9 مئی کے واقعے کے اوپر کہ 9 مئی کا واقعہ آبویسلی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریسنٹ ایونٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ڈسٹرکشن کے موڈ میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہر ممالک میں ہر جگہ پر ہر توڑ پھوڑ اس طرح کی ہوتی رہتی ہے. آپ عبداللہ صاحب کین یو ہیئر می؟ جی جی آئی کین ہیئر یو ویل. ہمیں جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈسٹرکشن سے ہمیں آج نہیں تو کل اس سے نبڑنا ہے، کیونکہ ہم اگر ڈسٹرکشن میں ہی رہیں گے تو اٹ وڈ افیکٹ ایوری تھنگ.
ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے, ہماری ہر چیز, ہم انٹرنیشنلی ہماری ریپرزنٹیشن خراب ہو رہی ہے, اور آبویسلی ہم ایک انسٹیبل جو ہے وہ ملک بنتے جا رہے ہیں, بن گئے ہوئے ہیں آپ نے جیسے پہلے کہا, اور ہمارا ہر ایک عوام کو جو ڈیموکریسی ہے وہ نہیں مل رہی, وہ اپریسڈ ہے اور وہ مزید اپریسڈ ہوتا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ڈکیتیاں, چوریاں, یہ سب کچھ جو ہے آپ کی جب حق تلفی ہوتی ہے تو وہ ہوتی جائے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور اس کے اندر جو ہے سینئر موسٹ ججز رکھے جائیں, اور سینئر موسٹ ججز میں بھی وہ جو کہ ایکسیپٹیبل ٹو دا PTI ایز ویل ود دا کنسنٹ آف دا گورنمنٹ ہو, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہمیں اس بات سے ایگری کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, یا کہ اس سے ڈس ایگری کرنا چاہیے؟ دیکھیں کس چیز پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو کیا کشمیر جب اینیکس کیا ہے انڈیا نے تو 5 اگست 2019 کو تو اس کے اوپر نہیں بننا چاہیے تھا جوڈیشل کمیشن کے؟ کون تھے وہ کردار جنہوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور کشمیر کو جو ہے وہ سودا کر دیا؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو اس پہ بھی بننا چاہیے کہ کووڈ کی ویکسین کے اوپر کیا کچھ یہاں کھلواڑ نہیں ہوا. تو پھر بہت ساری باتیں ہیں جوڈیشل کمیشن بننے کے لیے, لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو پھر کیا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, تو پھر نہ آپ کے جو ثانیہ ایبٹ آباد کی جو اسامہ بن لادن والا لیکن یہ عبداللہ صاحب کو آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. اگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ابھی تک پڑھنے کو نہیں ملی, سارا جان پڑھ چکا ہے. انڈیا پاکستان میں کئی دفعہ لوگوں کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہم اپنے نقصان کو یا خوابوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ جو واقعات ہو گئے زندہ قومیں ان سے سبق حاصل کرتی ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. بھائی یہی میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ عدم اعتماد ہے نا جی. جب ایک آدمی کا ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے, جب آپ جوڈیشری کے اندر بھی جب آپ وہ ججز کا لائیں گے, پھر وہ کل کو جب آپ کے حق میں جس کے آ جائے گا وہ اس کا جو ہے وہ واویلا کرتا رہے گا, اور جس کے خلاف ہو گیا وہ جو ہے وہ اس نے شور مچا دینا ہے. عبداللہ صاحب پھر آپ کو بلاتے ہیں ذرا, کوئی آواز نہیں آ رہی کیونکہ پھر بات کا مزہ نہیں آ رہا ہے, گارڈین سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بات پتہ کیا ہے, شاید صاحب ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے, دین وی کم بیک ٹو اینڈ ڈسکس اباؤٹ دس ایونٹ. بریک کے ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. تھینک یو.